رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدم قدم پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھ کر کے کہا کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہو، کوئی اور ذکر اذکار نہیں کر رہے، صرف درود پاک پڑھ رہے ہو، تو یہ تمہارا کیا انداز ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا نام سفیان ثوری ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ راز ہرگز نہ بتاتا اور کبھی شیئر نہ کرتا۔ ہوا اصل میں یوں کہ میں اور میرے والد ہم دونوں حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ والد صاحب بیمار ہوئے، میں ان کی عیادت کے لیے رک گیا۔ والد صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی، قافلہ ہمیں چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ قافلہ چھوٹا، اکیلے رہ گئے۔ میں اپنے والد کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ ایک رات میرے والد پر نزاع کی کیفیت طاری ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کا چہرہ یہ بھی سیاہ ہو چکا تھا اور ان کا پیٹ بھی پھول چکا تھا۔ غریب الوطنی تھی، اپنے علاقے سے دور تھا، خاندان رشتہ دار کوئی پاس نہیں تھا، اور اس حالت کے اندر والد کا انتقال ہو جانا اور پھر یہ صورتحال بن جانا، یہ مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ کہتے ہیں فغلبت عینایا، رات کا وقت تھا، مجھے بھی اونگ آ گئی۔ میں کیا سویا، میری آنکھیں کیا بند ہوئیں، میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے ایک ایسی حسین صورت دیکھی کہ ویسا حسین چہرہ میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ لباس اتنا پیارا اجلا تھا کہ ویسا لباس میں نے تو بادشاہوں کا نہیں دیکھا تھا، اور خوشبو ایسی خوبصورت مہک رہی تھی کہ جس سے مشام جاں معطر ہو رہے تھے۔ وہ میرے والد کے قریب آئے اور آ کر کے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ پہلے میرے والد کا چہرہ سیاہ تھا، ان کا ہاتھ لگنے کے بعد میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا، اور پھر انہوں نے میرے والد کے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ اس غریب الوطنی کے عالم میں ہم پر کرم کرنے والے آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ یہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جب اس پر یہ آفت آئی تو اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، اور زیادہ درود پاک پڑھنے والا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا جب مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ سلسلہ مدد کی گھڑی اسپیشل ٹرانسمیشن، یہ آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر ایک گوم گوں کسی صورتحال ہے اور کیفیت ہے۔ سیلاب کا پانی یہ اپنی تباہی مچا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو خوف زدہ کیے ہوئے ہے اور کچھ لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب کو صبر کی دولت بھی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی بھی عطا فرمائے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے خیر کا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا وظیفہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ سیلاب کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے وہ وظیفہ پڑھا جائے، اور بڑا آسان، بڑا زبردست اور انتہائی سریع العصر وظیفہ ہے. سبحان اللہ. اور وظیفہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. ایک روایت کے مطابق یہ اسم اعظم بھی ہے، یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء گرامی کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے، یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم. سبحان اللہ. اور ایک روایت کے مطابق حضرت آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا تھا، تو اس میں بھی آپ نے یہی پڑھا تھا، یا حی یا قیوم. الکنوز النورانیہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال بڑی آفت ہے، بڑی آفت ہے، بڑی آفت ہے، بڑی آفت ہے. یہ وظیفہ پڑھنے کی بجائے اگر ہم یہ وظیفہ شروع کر لیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، تو انشاءاللہ ذکر اللہ آئے گا اور رحمتوں، برکتوں، سلامتیوں اور عافیتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے یہ زبان عطا فرمائی ہے اور اس زبان سے ہم اللہ کریم کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ خیر کا پہلو نکلے گا. آپ کی دعوت اسلامی کے الحمدللہ اسلامی بھائی اپنے دکھیارے مسلمان بھائیوں کے لیے، آقا کریم کی اس دکھیاری امت کی مدد کے لیے الحمدللہ میدان عمل میں سرگرم ہیں اور اپنا کردار جو ہے یہ ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے یہ سلسلہ کار جاری ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت القدم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو آپ سے بھی انشاءاللہ سوالات و جوابات کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہے گا. یہاں پر ہم ابھی آپ کو ایک پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں کند کوٹ سندھ کا. کند کوٹ سندھ کا آئیے ذرا دیکھیے. دارت اسلامی راپوچیان چنا مہاراج کرم دعوت میں مانو بار روڈن تے پیان سے کنجا گھر تباہ تھیان کنجا چھاتی آن سے انیا بھی اساں جا بچہ بار روڈن تے بیٹھا تے. دعوت اسلامی والا آیا ہے تے مانی کھارایو سن چنا مالے میں ننڈن وڈن کے 150 مانو کے مانی ڈناؤ بود مسافرن کے ہانے بچن کے مانی پجائن دا، عورتن کے ننڈن وڈن کے اندر کلن میں مانی پجائن دا. چنا مالے میں پانی گھنو بیٹھو آ اجا بھی چون دا دعوت اسلامی چون دا تواں جو بیو مدد کندا سے اساں جو تواں کے بھی عرض آواز خدا جو اساں مدد کیو. میں آب بخشش کا ہوں پیاسا، مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں ان کو بٹھا کر کے جو ہے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور یہ پکا کر کے باقاعدہ لے کر کے گئے اور وہاں پر ماشاءاللہ تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم بھی کرنا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، مدد کی گھڑی ہے، مدد بھی کرنی ہے. اور اس میں ایک انتہائی اہم بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس انداز میں جو ہے قدم بڑھانا ہے، اپنا آگے آنا ہے، مدد کرنی ہے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے. یہ بھی ایک جو ہے وہ کام ہے. آپ اگر اہل بیت اطہار کی سیرت دیکھیں تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہروز بھائی، عدنان بھائی، اہل بیت اطہار کا یہ چشم و چراغ، یہ امام حسین کے فیض کا ابلتا ہوا چشمہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کا انداز عدنان بھائی سیرہ اعلام نبلاء میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، امام ذہبی نے جو بیان کیا ہے
کہ آپ رات میں جو ہے وہ جاتے تھے اور جا کر کے جو ہے وہ دے کر کے آ جاتے تھے، اور وہ ہے نا جھولیاں سب کی بھر جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ عدنان بھائی کیا کہیے؟ واقعی جو اسلام کی مبارک تعلیمات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، اور بالخصوص جیسا کہ آپ نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر فرمایا، تو اہل بیت اطہار کا جو گھرانہ اور ان کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ غریب کو دے بھی رہے ہیں اور اس کی عزت پر بھی حرف آنے نہیں دے رہے، بلکہ وہ اس طرح کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما رہے ہیں، اور خود یوں کہہ لیں کہ جن کی ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں ان پر یہ بھی اپنا ایک تو ہے دوسروں پر جو ہے وہ کسی چیز کو ظاہر کرنا، یہ تو دور کی بات ہے، وہ یہ بھی بتانا جو ہے روا اور پسند نہیں فرما رہے کہ جو تمہاری مدد کرنے والا ہے اس کا نام زین العابدین ہے، یا انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اندھیرے میں آتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کا سامان خود اٹھا کے لا کے، آپ دیکھیں یہاں ایک انداز یہ ہے، دوسروں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو اللہ تبارک و تعالی جانے اور بندہ جانے، یعنی جو نیکی وہ کر رہا ہے میرا رب جانتا ہے اسے، یہ وہ والا معاملہ ہے، ان کے گھر کے باہر رکھا اور واپس تشریف لے آئے۔ اور کب پتہ چل رہا ہے؟ سال اور مہینوں کے بعد نہیں، بلکہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ عزت دینا، آپ دیکھیے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی عزت کا ایسا بھرم رکھنا کہ اسے خود نہیں پتا کون ہے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اب یہ پردہ اٹھتا ہے کہ وہ جو بدن اطہر پر پشت مبارک پر جو نشان بنے ہوئے ہیں اس جسم نازنین پر، وہ ان غرباء کے گھروں پر راشن پہنچا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو سامان اٹھا کے جایا کرتے تھے، اس کے نشانات آپ کے پشت مبارک پر بنے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت پتہ چلا کہ وہ جب نہیں آیا ان کا سامان، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسا ہی انداز ہے۔ آپ ایک جگہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو ایک نوجوان تھا، وہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، درس کے اندر شرکت کرتا تھا، تو یوں اس کو محبت ہو گئی اور آپ کو اس سے انسیت ہو گئی، تو ایک عرصے تک اس طرح کا معاملہ رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بار وہ شخص کسی مقدمے میں پھنس گیا، اور حضرت سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ چلا، تو وہ چونکہ دیندار شخص تھا اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کا کہ کسی کام میں ملوث نہیں ہے، تو آپ نے وہ رقم کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو آزاد کروایا، جو ورثاء تھے ان کو دے کر، یا جو صاحب معاملہ تھے انہیں دیا، اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا معاملہ اس نوجوان کو پتہ نہ چلے کہ اسے یہاں سے نکلوانے والا، اس کے لیے رقم خرچ کرنے والا کون ہے۔ اتفاق ایسا آپ دیکھیے کہ وہ نوجوان، اور نہیں بتایا، آپ نے خود بھی نہیں بتایا اور کسی نے بھی نہیں بتایا، اور وہ نوجوان جب حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی جب جاننے لگے تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی وہ میں آپ کے جو دروس تھے، درس وغیرہ تھے، ان میں شرکت نہیں کر پایا، اور اس طرح ایک معاملہ تھا، لیکن اللہ بھلا کرے ایک آدمی کا، اس نے میری مشکل آسان کی ہے۔ اب آپ دیکھیے، حالانکہ اس کو یہ نہیں فرمایا وہ جو تیری مشکل آسان کرنے والا وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اسے آپ نے پوچھا بھئی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا؟ اس نے کہا جی میں اس طرح پھنس گیا تھا، ایک اللہ کے نیک بندے نے جو ہے نا میرے لیے اسباب پیدا کیے اور یوں جو ہے نا میں آ گیا۔ تو آپ نے اس وقت بھی اس پر اظہار نہیں فرمایا کہ وہ جس کے لیے دعائیں کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے، چلے گئے، بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ یہی تو وہ شخص تھا، یہی تو وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے تمہاری رہائی کا بندوبست کیا ہے۔ میں قربان جاؤں، یہ انداز ہے، سبحان اللہ، یہ بھی انداز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں مہروز بھائی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خبر گیری کرتے ہیں اور آپ وہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ پریشان ہیں اور ان کی کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تو آپ بھی اپنے جو ہے وہ کندھے پر وہ سامان لاد کر کے اپنے غلام سے کہا کہ وہ کھانے کا سامان بھی لیا، اور بھی ان کے لیے جو ہے وہ یوں بولے جو اس زمانے میں آئل جس طریقے سے وہ پرووائڈ کیا جا سکتا تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ لیا اور اپنے کندھے پہ رکھ کر جو ہے وہ لے کر کے گئے۔ میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ یہ کس طرح ماشاءاللہ خبر گیری کا ایک انداز ہے۔ میں نے کل مہروز بھائی اپنی آنکھوں سے ایک نظارہ دیکھا، اور جسے یوں بولیں کہ میں جسے کہتے ہیں نا کہ اش بندہ کر اٹھے دیکھ کے، وہی جو ہے نا وہ انداز رہ گیا۔ تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، کم و بیش اوپر نیچے یہی ہوگا۔ میں فضائن دینا سے باہر نکلا جانے کے لیے،
تو میں نے دیکھا فیضان مدینہ کے پاس جو ہمارا ایک پلاٹ ہے فیضان مدینہ کے ساتھ ہی ہے، تو یہاں پر ماشاءاللہ چاولوں کے جو ہے وہ گٹے رکھے ہوئے ہیں، تو پانی بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو پھر جناب علی آٹے کی بھی ماشاءاللہ ڈھیر لگا ہوا ہے، تو راشن بھی ہے، تو دودھ بھی ہیں، تو جوسز بھی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ سارا سلسلہ کار میں دیکھ بھی رہا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ کچھ دکھا بھی رہا تھا. تو میں نے اتنے میں کیا ہوا مہروز بھائی، ایک کار آئی مہروز بھائی، اور وہ سامان سے بھری ہوئی تھی. اس میں سے 2 نوجوان جناب علی باہر نکلے، انہوں نے جو ہے وہ دروازہ کھولا. اسلامی بھائی جو وہاں موجود تھے انہوں نے سامان لینے کے لیے نکالنے کے لیے وہ آگے آئے. میرے بھائی دودھ کی پیٹیاں بھی تھیں اس میں، وہ بھی نکالیں، پانی تھا وہ بھی نکالا، اور بھی راشن تھا، یعنی وہ اپنی کار پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ لوڈ کر کے یہاں پر لے کر کے آئے، اور یہاں ماشاءاللہ آ کر کے فیضان مدینہ پر جو ہے وہ انہوں نے پیش بھی کیا. تو مجھے جو ہے نا وہ جب فاروق اعظم کا انداز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ والا انداز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بھی خود نکل کر کے آنا اور میدان عمل میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالنا، یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک ایفرٹ والا کام ہے ماشاءاللہ. سلمان میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو پچھلی جو کنٹینیو کروں گا اس میں، کہ دین اسلام نے نا انسان کو شرف و عزت عطا فرمایا. انسانیت کے سر پہ شرف و عزت کا تاج سجانے والا دین اسلام ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو جو پہلو آپ نے اٹھایا کہ ضرورت مند کی دادرسی بھی ہو، اس کی مدد بھی کی جائے، اس کی جو بھی کمی ہے اس کو پورا بھی کیا جائے، اس کے دل میں خوشی بھی داخل کی جائے، اور اس کا مان اور اس کا عزت اس کی وہ قائم رہے. تو یہ آپ کو قرآن سے ملے گی اور یہ سیرت نبوی سے ملے گی. جیسے آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی، آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی، اور اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات شامل کرے، اور دیگر بھی صحابہ اور اولیاء کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ان سب کی زندگیوں میں کچھ کے واقعات تو وہ ہیں جو کتابوں میں آ گئے، لیکن میرا تو حسن ظن یہ ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات پہ جس قدر عمل پیرا تھے، تو ان میں سے کسی کی بھی زندگی کا یہ پہلو خالی نہیں ہوگا کہ مدد بھی کی اور مدد کرنے والے کی عزت نفس کو مجروح بھی نہیں ہونے دیا. اور جو پہلو آپ بیان فرما رہے تھے اور عدنان بھائی کہ خالق اور بندے کے درمیان کا واقعہ، کتنے ہی اولیاء اکرام کی سیرت آپ پڑھیں گے، ائمہ کی سیرت آپ پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت آپ پڑھیں گے، تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ کر کے جاتے ہیں اور جن لوگوں کی وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ مدد رکتی ہے، تو انکشاف ہوتا ہے کہ جی ہماری مدد کون والا تھا. یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ نوجوان آئے، سلمان بھائی اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ دیکھیں آپ کے دل میں خوشی کیوں داخل ہوئی بھائی، آپ کے دل میں کیوں داخل ہوئی؟ وہ آپ کے لیے تو لائے نہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے. ہم تو اس پانی میں سے ایک گھونٹ نہیں پی سکتے، جی ایسی بات. اور اگر انہوں نے دیا ہی اس نیت سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تو یہاں پہ مقیم شخص کا پینا بھی جائز نہیں ہوگا. ایسی بات. تو بات یہ ہے کہ جب وہ لائے ہیں اور آپ کے دل میں خوشی داخل ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو مسلمانوں کے درد اور غم سے بھر دیا ہے، اور اللہ نے آپ کے دل میں وہ سختی نہیں رکھی کہ کوئی بے بس ہو، بے کس ہو، پریشان حال ہو اور آپ کو اس کی مصیبت، اس کی پریشانی نظر نہ آئے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ نوجوان آئے، سلمان بھائی یہ نظارے الحمدللہ شہروں میں عام ہیں. اس وقت آپ دیکھیے جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا فلاحی ٹرسٹ ہمارا جو ہے FGRF، اس کے نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں، اسلامی بھائیوں کو آپ دیکھیں اگر، تو کہاں نہیں پہنچے، کہاں نہیں پہنچے. دیکھیں جو پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے رہا ہے، جو سامان دے سکتا ہے وہ سامان دے رہا ہے، جو گاڑی دے سکتا ہے وہ گاڑی دے رہا ہے، اور جو وقت دے سکتا ہے وہ وقت دے رہا ہے. ایسی بات ہے مہروز بھائی. اور دیکھیں ماشاءاللہ صحبت پور مہروز بھائی، یہ بلوچستان کا ایک جو ہے وہ دور دراز کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے ہمارے پاس کچھ مناظر ہیں کہ کس طریقے سے ایک اچھی ایفرٹ ہو رہی ہے. تو آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ 40 جگہ الحمدللہ جا کے گاؤں کوٹھوں میں سیلاب آیا ہے، وہاں پہ جا کے یہ پکا ہوا کھانا باقاعدہ پیک کر کے پورے سیلاب متاثرہ علاقوں میں جا کے تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب. یہ جو دیگیں
بتائی گئی ہیں کم و بیش یہ 60 دیگیں ہیں جو کہ ضلع سوبت پور کے مختلف تحصیلوں میں تقسیم کی جائیں گی، جن میں درگی، مانجی پور، بھاور سرڑی، فرید آباد اور سٹی میں تقسیم کی جائے گی۔ خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر ہو، خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر، رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے، یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ مشکلیں آسان فرمائے اور پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ کھانا بنا کر کے ریڈی فوڈ دینا، یہ بھی ایک کام ہے، وللہ الحمد، اور یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت اور سلامتی والا معاملہ جو ہے یہ فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ لسٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ گوٹھ مغل سندھ ہے، اور اس کے علاوہ جناب یہ منگروٹھا پنجاب کا کوئی علاقہ ہے، یہاں کے مناظر بھی ہیں، منجھو شوری سندھ اس کے مناظر بھی ہیں ہمارے پاس، مورو سندھ کے مناظر بھی ہیں ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ رجحان پنجاب کے کچھ مناظر بھی ہیں ہمارے پاس، یہ بھی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اور ایک بات انشاءاللہ الکریم میں یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا، وہ اپنا ایک ذہن بنا لے کہ اس میں کوئی میرا ذاتی بڑا کمال ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے مجھے اس اچھے کام کے لیے کیا کیا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ اب میں ساتھ میں یہ بھی دعا کروں کہ اے کریم تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے تو تو اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما، یہ بھی انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور جانشین میرے سنت نے عدنان بھائی، آداب زندگی پروگرام میں آپ نے بھی جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا بھی کی جائے، دعا بھی کی جائے، جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ دعا کرتے، اور دعا تو ہر کوئی کر سکتا ہے جی، اور یقین مانیں دعا کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی دوسرے درجے کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا تو کیا ہے، یہ اوپر کے درجے کی چیز ہے، نیچے کے درجے کی چیز نہیں ہے جی، پرائمری ہے۔ دعا کی حیثیت جو ہے یہ کوئی ثانوی حیثیت نہیں ہے، یعنی آپ بولیں کہ جی آج یہ کیا کام ہے، نہ یہ کیا کام ہے، نہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ اور آپ دیکھیے آپ دعا کر رہے ہیں، ذرا اس کا ذوق آپ تھوڑا محسوس فرمائیں، آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ اس سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کبھی کم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس سے مانگ رہے ہیں جو فرماتا ہے ما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ اب دیکھیں مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس سے مانگ رہے ہیں جو بغیر سبب کے بھی عطا فرمانے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ سبب ہو تو ہی کام ہوگا، بغیر سبب کے بھی وہ کیا ہے، کام بنانے والا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا میروز بھائی، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، اللہ دعا بھی کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے مہروز بھائی۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر ہم دعا کر رہے ہیں مہروز بھائی، کسی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو اس نے پہلے قبول ہونا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سلمان بھائی جو آپ نے فرمایا نا ہم کس سے مانگ رہے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جی، میں کہیں مشکل میں پھنس گیا ہوں، ہاں جی، اور میں فون کرتا ہوں آپ کو، سلمان مدنی کو فون کرتا ہوں کہ سلمان بھائی یہ رات کے 3 بج رہے ہیں اور اس جگہ میں پھنس گیا ہوں، پرابلم ہو گئی ہے تھوڑی۔ آپ کہتے ہیں کہ مہروز بھائی فکر ہی نہ کریں، میں پہنچا بھی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو اب وہ پرابلم کے باوجود نا میری ڈھارس بن گئی، کیونکہ میرا دوست، میرا مونس، میرا غمخوار آ رہا ہے، آیا نہیں، آ رہا ہے،
تو ایک ڈھارس بن جاتی ہے. صحیح. تو یہ تو ہم انسانوں کی بات ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ کسی بھی انسان کو طاقت و توفیق دینے والی ذات ہے ہی اللہ کی. اللہ. کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر رکھنے والی ذات ہے ہی اللہ کی. ایسے ہی. یہی پانی تباہی مچا رہا ہے اور یہی پانی جو ہے فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی پانی زندگی دے رہا ہے. یہی پانی زندگی دے رہا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے. تو جو آپ نے بات کی وہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں. تو سب سے پہلے تو فوری طور پہ ہاتھ اٹھا دیں. ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تو وہ تو دلوں کی بھی سننے والا ہے. اور یقیناً اللہ کی بڑی رحمت ہے مسلمانوں میں اس کا معمول بھی ہے سلمان بھائی کہ قلبی جذبات جو ہوتے ہیں بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات تو میں یوں کہوں گا کہ بالخصوص سلمان بھائی یہ سیلاب کے جو کچھ مناظر آئے انہوں نے تو سچی بات ہے کہ بولیں کہ دل پھاڑ کے رکھ دیا اور جگر چیر کے رکھ دیا. اگر انسانیت زندہ ہے، اسلام، مسلمان اور عاشقان رسول کی محبت دل میں پاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مسلمان پاتے ہیں تو اداسی چھا جاتی ہے. ایک غم کی کہ اپنے گھروں میں چل بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات ہے، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود ان کو کوئی غم نہیں ہے، ان کے گھر پہ 1 مہینے کا 2 مہینے کا راشن ہے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن ان کو دیکھ کر زبان بند ہو جاتی ہے. یعنی انسان کچھ کہنے کے لائق نہیں رہتا. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا بندے کی، اور بالخصوص اس میں آپ ذرا یہ فیکٹر دیکھیے کہ وہ اپنی تکلیف پہ اتنا غمگین نہیں ہو رہا. ایسی بات وہ اپنے مسلمان بھائی کہ جس کا وہ خاندان، جس کی برادری، جس کی زبان، جس کی مالی یا معاشرتی حیثیت سے وہ واقف نہیں ہے، اس پہ جب زبان بند ہوتی ہے نا، میرا رب جو دل میں جذبات کی لہریں اٹھتی ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے. تو سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. انشاءاللہ ان دعاؤں نے رائے گا جانا نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو یہ حالات بھی تبدیل ہونے ہیں اور اس دعا کی برکت سے آخرت کا انعام جو ہے وہ الگ محفوظ ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے بھی محروم نہیں ہوں گے. تو دعا بھی کرتے رہیں اپنے بھائیوں کے لیے اور مدد کے لیے جو آپ سے ایفرٹس ہو سکتی. سلمان میں آپ ہی ایک بات کر رہے تھے مجھے بڑی اچھی لگی، میں چاہوں گا یہاں پہ وہ بیان کروں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی اتنی ورتھ نہیں بن پا رہی ہوتی ہے نا، خواہشات ہوتی ہیں لیکن آپ وہ چیزیں پاتے نہیں ہیں کہ آپ اس طرح سے مدد کر سکیں، لیکن آپ کے رابطے ہوتے ہیں، آپ پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے آپ راہ دکھا دیتے ہیں ایسی بات کہ جی یہ سڑک جا رہی ہے اس منزل تک. تو اگر ہم اپنے موبائل فون کے کانٹیکٹس ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقریبا ہیں، آج کل تو موبائل فون میں بہت سارے فیچرز ایسے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹس نمبر وغیرہ جو FGRF کے ہیں وہ لگا دیں تو بہت سارے لوگوں کو ترغیب ملتی رہے گی. اور اس طریقے سے بھی آپ ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں حصہ دار بن جائیں گے. آپ صبح مجھے ایک فگر بتا رہے تھے کہ میرے بھائی اتنی ترکیب بنی ہے اور FGRF کے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہا ہوں. کسی کے ذریعے کسی کو آپ نے ترغیب دلائی اور اس نے دی تو دیکھیں اس نے تو دی، اس کو یقیناً اجر و ثواب ملے گا، لیکن اپنا بھی تو وسیلہ بننے کا، ذریعہ بننے کا یا مڈل مین بننے کا ایک جو اجر و ثواب ہے انشاءاللہ وہ ملنا. اللہ نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور مزید بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کالز کو بھی شامل کرنا ہے یہاں. الحمدللہ میں آپ کو ایک اور پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں کہ جس میں سندھ کے اندر جو ہے یہ متاثرین میں مچھردانیاں بھی جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہیں اور راشن بھی جو ہے وہ کچھ تقسیم کیا گیا ہے. تو اس کے کچھ مناظر ہیں، یہ بھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب، پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر، ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر، رضا والی بس وہ شام مجھ سے لے لے، خزانے ہیں تیرے بھرے میرے مولا، ہے محتاج بندے کھڑے تیرے مولا، یہ کہتے ہیں یا رب ہمیں عافیت دے، یہ کہتے ہیں یا رب ہمیں عافیت دے، اندھیرے یہ رب الانام مجھ سے لے لے، اندھیرے
سے لے لے خزانے ہیں تیرے بھرے میرے مولا ہے محتاج بندے کھڑے تیرے مولا. اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں، کالز کو بھی لیتے ہیں، آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ہاں پہلے منع کیا جاتا تھا کہ مدد کرتے ہوئے تصاویر نہ لی جائے، کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کی دل آزاری ہوگی، لیکن اگر کوئی اس نیت سے تصاویر بنائے تاکہ دوسروں کو مدد کی ترغیب ہو یا دوسروں کو بھی ان کی پریشانی کی اطلاع پہنچے، اگر تصاویر بنانی ہی ہے تو کس حد تک تصویر بنانی چاہیے؟ اس میں کیا کیا احتیاطیں کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، بہتر صورتحال اصل میں حکم لگانے کے لیے نیت کا جو ہے وہ جاننا اور اس کا کلیئر اور واضح ہونا کیا ہے بہت ضروری ہے. اصل چیزیں جو ہیں ان کا مدار بہت ساری چیزوں کا نیت پر ہوتا ہے. ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت قدم القدسیہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ الکریم امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کریں گے، ان سے مدنی پھول بھی انشاءاللہ الکریم لیں گے. آپ کی کالز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. یہاں پر ہم آپ کو ایک اور جو ہے وہ ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں. یہ مورو شہر کا ہے. مورو شہر کا اس وقت ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت مورو پہنچا ہوں اور مقصد یہ تھا کہ سیلاب جہاں پر آیا ہے یہاں کی کچھ سچویشن جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے. یہاں کے رستوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہے. ہماری گاڑی جس رستے سے گزر کے آئی ہے اس قدر پانی ہے کہ گاڑی تقریباً 2 فٹ تک جو ہے وہ ڈوب کے سفر کر کے آئی ہے. سیلاب زدگان تک جو ہے وہ راشن اور یہ ضرورت کی چیزیں پہنچانا بھی ایک مشکل کام بن چکا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں بیچاروں کے لیے تو مانا رات دن پریشان ہیں، تو کہاں جائیں، کوئی سن بھی نہیں رہا ہے. سامان ان لوگوں کا اگر دیکھا جائے تو بالکل کھلے آسمان کے نیچے رکھا ہوا ہے. اب اس میں نہ جانے ان کے ضرورت کے کپڑے ہوں گے، اناج ہوگا، کیا کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ حال بے حال ہے. آپ میرے پیچھے اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے گھر جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اور میں ابھی آگے جا کے دیکھ کے آیا ہوں، ایک بھائی مجھے بائک پر لے کے گئے تھے. گھروں کے اندر بچے بھی موجود ہیں اور لیڈیز بھی موجود ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دیواریں وغیرہ گر چکی ہیں. وہ یہاں سے فی الحال نقل مکانی کر کے مین روڈ کے اوپر انہوں نے اپنے خیمے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، جھگیاں لگائی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل حالات میں وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. اچھا بھائی، یہ جو آپ یہ جگہ دکھا رہے ہیں ہمیں، اس میں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بھائی ان کو تو گھر بھی گرے ہوئے ہیں، ان کے کھانے کے لیے سامان بھی نہیں ہے، نہیں کوئی راشن ہے، نہیں کوئی مانا سالن ہے، نہیں کوئی ایسی کوئی میں نے کوئی چیز ہے. کوئی ایسی بھی 2-4 عورتیں ہیں جن کا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے. 4 بیٹیاں بھی ادھر ہیں اس کی، کوئی مانا دینے والا بھی نہیں ہے. سارے تو ایسے ہی مانا بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش بیٹھے ہیں. یہ ضرورت مند لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں. مالی حوالے سے، راشن کے حوالے سے، ضرورت کی اشیاء، کپڑے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ان تک اپنی امداد پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی کی FGRF بہترین کام کر رہی ہے. تو آپ ان کے ذریعے اپنی امداد ان غریب لوگوں تک پہنچائیں، ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں. ان کے بچوں کی دعائیں لیں. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو. آمین. مرحبا. پریشان حال جو ہوتا ہے اس کی دعا کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. امیر علیہ سنت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں یہاں ایک حضور آپ سے چاہوں گا آپ رہنمائی عطا فرمائیں. مجھے آج کسی نے یہ بات بتائی اور مجھے بات سن کر مزہ نہیں آیا. بتانے والے نے کچھ اس طرح بتایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خوش بھی ہو رہے ہیں، یعنی پانی آ رہا ہے، جتنا پانی آ رہا ہے اس پانی کے آنے پہ خوش ہو رہے ہیں. اور خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ بھئی بڑی قیمتی لکڑی بھائی آ رہی ہے، اس میں تو بہہ کے بڑی قیمتی لکڑی آ رہی ہے، تو عام طور پر تو یہ لکڑی ملتی ہی نہیں ہے، تو یہ اس پر کوئی خوش ہو رہا ہے. اچھا کوئی یہ سوچ رہا ہے بھئی سیلاب میں جانور بہہ کے آ رہے ہیں تو اپنے پاس جانور ہے ہی نہیں، تو چلو جو جانور آ رہے ہیں نہیں جانوروں کو بندہ جو ہے نا وہ قابو کرے. بھینسیں ویسے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ یہ پانی میں جو ہے وہ تیر لیتی ہیں. جی تو اس طرح اگر کسی کی کوئی سوچ ہے تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور میں چاہتا ہوں آپ ایک اور بات بھی بتائیں
کہ ہم احساس کس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی دل میں احساس آئے، اپنے جو ہمارے اور عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی احساس آئے، اور جو اس وقت بیچارے پریشان ہیں ان کا بھی دل میں احساس پیدا ہو. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اول تو یہ جو بہکر ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن کی قیمت بنتی ہے، یہ جیسے لکڑیاں جو قیمت جس کی بنتی ہے یا جانور، تو یہ تو اصل انہی کے ہیں جو ان کے اصل مالک ہیں. اس طرح بہکر آ گئے تو مالک غنیمت نہیں ہو گئے، یہاں تک کہ جس کے تھے وہ بندہ فوت بھی ہو گیا اگر، تو اب ورثہ کے ہیں، ورثہ میں دیے جائیں گے. یہ کسی کو قبضہ کرنے کا اس پر تو اختیار ہے ہی نہیں. جو بھی کر رہے ہیں یہ اگر یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ بس اب اس کا کوئی لے لو، ہوئی جیسے لقطہ ہوتا ہے، ہاں اٹھا کر، تو یہ وہ غصب ہے اور یہ حرام ہے، اس پر ملک ثابت ہوتی نہیں ہے اپنی. تو یہ تو جس کی اس کو دینا ہی پڑے گا، اپنی نیت سے اس کو، جیسے لقطے کو اٹھا لیا گری پڑی چیز کو، اب تو واجب ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کرے. یہ سخت گناہ کے کام ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر جانور مر رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، بے شک اس کو مطلب ہے کہ بچہ لے، لیکن اپنے قبضے میں نہ لائے. اب مالک اگر مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ ویسے اب تو یہ قاضی اور دور نہیں ہے، تاہم یہ کہ اب جو بھی انتظامیہ ہے ان میں جمع کروا دے. اب یہ کہ یہ کھا جائیں گے، وہ کھا جائیں گے، اب اس کے ہم ظاہر مکلف تو نہیں ہیں، کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ اس پر جو خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ بہ کے آ رہا ہے، واہ بھئی اپنے پاس تو اتنی لکڑی کبھی اکٹھی ہو نہیں سکتی تھی، اتنی مہنگی لکڑی جو ہے وہ آ رہی ہے، ہم نے تو کبھی خواب میں بھی سوچا تھا ہمارے گھر کے دروازے بنیں گے اس لکڑی کے. تو چلو یہ بھی آ ہی رہی ہے. اب جتنا پانی آ رہا ہے اتنا سامان بہا کے لا رہا ہے. یوں اگر کوئی جو ہے وہ سوچ رہا ہے تو ظاہر کا مطلب یہ کہ کسی کی مصیبت پر یہ خوش ہو رہا ہے، انڈائریکٹ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ دوسروں کی تو یہ دوسروں کے لیے تو مصیبت ہے کہ بیچاروں کی یہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، خود گھر ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں. بہرحال کسی کی مصیبت پر خوش ہونے پر تو حدیث پاک میں وعید ہے کہ اللہ اس کو مطلب اس مصیبت سے چھوڑا دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے. اس کو شماتت بولتے ہیں. اب پتہ نہیں ہاں یہ بھی شماتت کہلائے گی یا نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ کسی کی مشکل پر، مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اپنے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کرنی چاہیے اور اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. یوں مسلمان کو تو مسلمان کو کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے آدمی یہ سوچے، نہ کہ کس طرح نقصان پہنچ سکتا ہے، کس کو نقصان پہنچے اور میرا فائدہ ہو جائے. تو یہ عارضی ہے، یہ لذت عارضی ہے. جیتے جی بھی یہ چیزیں مہنگی پڑ جاتی ہیں بعض اوقات، جیسے کہ جن دنوں زلزلہ آیا تھا، بہت تاریخی زلزلہ، اور پاکستان کا ایک حصہ اس میں افیکٹڈ ہوا تھا اور پھر دوسرے بعض قریبی ممالک بھی متاثر تھے. اس میں ایک بس جا رہی تھی، زلزلہ زدہ علاقہ ہوگا اس میں قریب بس جا رہی تھی، تو وہاں کسی کے ہاتھ پر وہ سانپ گرا ہوگا، کٹ گیا ہوگا سانپ. اس نے یوں کر کے جھٹکا کر کے کھڑکی کے باہر سانپ کو پھینک دیا. اسکوٹر گزر رہی تھی، اسکوٹر سوار پر وہ سانپ گرا، اس کو ڈس لیا، وہ گرا، اسکوٹر گری، بندہ تڑپ تڑپ کر مرا، لوگ اکٹھے ہوئے. اس کے پاس ایک صندوق تھا، باکس، پھر وہ پولیس آئی ہوگی، وہ باکس کھولا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، بیچارہ وہ تو لوگ تو ہمدردی کر رہے تھے. جب کھولا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں. اس میں ایک انسانی ہاتھ تھا، ایک لیڈیز ہاتھ کٹا ہوا تھا، جس میں سونے کے کوئی چوڑیاں وغیرہ تھیں.
تو وہ قیاس یہ کیا گیا کہ زلزلے میں چونکہ کافی لوگ دب کر فوت ہوئے تھے، تو ہو نہ ہو کسی کے ہاتھ میں وہ اب لاش پھول جاتی ہے، یہ کنگن وغیرہ نکل نہیں رہے ہوں گے، یہ ہوگا کوئی اسی طرح کا آدمی جو ابھی لکڑیوں کی آپ بات کر رہے تھے، اس کو نکال نہیں پایا ہوگا یا ڈرا ہوگا کوئی پکڑ لے گا مجھے، جلدی جلدی ہاتھ توڑا ہوگا، گلا ہوا ہاتھ اٹھنا نکلنا زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا ہوگا، تو اس نے وہ صندوق میں پیک کر کے وہ جا رہا ہوگا اپنی منزل پر، لیکن وہ سونا اس کے کام نہیں آیا۔ زلزلے اور اس کے اسباب، یہ رسالہ ہے مکتوب، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ کبھی یوں دنیا میں بھی رسوائی کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس کو جو شخص یہ لے کر جا رہا تھا یقینی طور پر ہم اس کو چور ڈاکو قرار نہیں دے سکتے۔ عین ممکن ہے کہ کسی نے اس کو کہا کہ ذرا یار میرا یہ صندوق پہنچا دینا نا، اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہو کہ اندر کیا ہے، اور وہ لیے جا رہا ہو۔ یوں مطلب یعنی کہ فرد کو مطلب مجرم کہنے کے تعلق سے تو غور کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ کہ یہ ایک واقعہ ہے۔ جی اللہ آپ کو برکت دے۔ حسن ذہن کا پہلو بھی ایک ماشاءاللہ بتایا ہے۔ نہیں ہے نا کسی کے باہر شریف میں لکھا ہے کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، تب بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ اس نے شراب پی، ہو سکتا ہے اس نے شراب سے کلی کی ہو، پی نہ ہو، پینا الگ ہے کلی کرنا الگ ہے۔ اگرچہ شراب ناپاک ہے، کلی بھی اس سے کرنا جائز نہیں ہے کہ منہ خامہ کا یہ ناپاک کر رہا اپنا۔ یہ کہ بہرحال وہ اسی طرح کسی کو چور قرار دینے کے لیے، شرابی قرار دینے کے لیے، یا کسی بھی گناہ کا اس کو مرتکب قرار دینے کے لیے اس کے بھی باقاعدہ قواعد ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک دم سے وہ گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، جب سے آئی ہے نا بہو بیچاری جو ہے نا وہ پھنسے گی، چوری والے بیٹی نے کی ہو، آئے گی بہو پر۔ ایک مثال ہے، ضروری نہیں کہ بیٹی نہیں کی ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ چیز غائب ہو گئی گھر سے، تو یہ کہ گھر کے کسی فرد کو پھنسا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی شرعی ثبوت کے بغیر نہیں بولنا چاہیے، اب یہ ان کو یہ نہیں بتاؤ شرعی ثبوت کیا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، جادو کیا ہے، کیا ثبوت ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، وہ یوں کر رہا تھا، یوں کر رہا تھا، یوں کر رہا تھا، مسلح پر بھلے بیٹھا ہے، یوں دیکھ رہا تھا، جب پڑھ پڑھ کے پھونک رہا تھا، ہماری دکان ٹھپ ہو گئی، ہماری اس کاروبار کی بندش کی ہے اس نے۔ یہ عوامی مطلب دلائل جو ہے نا ان کا پہنچنا جو ہے نا سچی بات ہے علماء کا بھی کام نہیں ہے۔ ہاں یہ بولنا مولانا آپ کو نہ سمجھ پڑے، جس پر گزرتی ہے نا وہ سمجھتا ہے، اس میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایسا کبھی حضور یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، کوئی ادارہ ہے تو ادارے میں بعض اوقات ایک لفظ بولا جاتا ہے حضور اس کے لیے پروفیشنل جیلیسی، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، یعنی یہ جو ساتھ کام کرتے ہیں ان میں سے آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہو جاتا ہے، حسد ہو جاتا ہے، یار یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، یہ میں پیچھے جا رہا ہوں، اس کی کارکردگی اوپر جا رہی ہے، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ یوں ہی رشتہ داروں میں بعض اوقات ہوتا ہے، ہم تو جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں، یہ دیکھو کدھر کے کدھر جو ہے وہ پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال جب کسی ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں لوگوں کے دل میں آ جائے یا رشتہ داروں میں آپس میں اس طرح سے آ جائے تو بھی ایک اس طرح کا انداز جو ہے وہ بنتا ہے، وہ پھر اگر کہ بیچارہ کہیں تکلیف میں آ جائے تو بڑی چھلانگیں مار رہا تھا نا، تھوڑی اور چھلانگ لمبی مارے تو پھر لگتا ہے پتہ پھر کیا ہوتا ہے، دیکھو یہ ہوتا ہے پھر وہ بات اس کی پرابلم پر یا اس کی مصیبت پر اس کی غم خاری کرنے کی بجائے یوں کہیے کہ زخموں پر نمک چھڑکنا، یہ جو انداز بنتا ہے اور ہوتا ہے، اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ انداز اپنانے والوں کو؟ آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک ہدایت دے۔ اصل جیلیسی جو ہے حسد، جی حسد میں اگر صرف اتنا ذہن بنا لینا بندہ تو اس کا علاج ممکن ہے کہ اس کو جو بھی نعمت ملی ہے، جو بھی مال ملا ہے، کس نے دیا؟ میں نے دیا، میرے ابو نے دیا، کس نے دیا بھائی؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ اب اللہ کسی کو دے تو اب میں کیا اس سے حسد کروں؟ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، ہے نا، کسی کو مالدار کیا، کسی کو غریب کیا۔ اب یہ اس کی حکمت ہے کہ بعض اوقات مالداری میں اس کے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کی غربت میں اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مالدار ہے
تو وہ ایسی سرکشی میں اترتا ہے بعض اوقات کہ وہ کفر میں بھی جا پڑتا ہے. اور بعض اوقات غریب ہے, غربت کی وجہ سے ایسے رونے روتا ہے کہ غربت ہے نا فقر کفر تک لے جاتا ہے. تو بعض اوقات وہ غربت کی وجہ سے اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے, ایمان بیچ دیتا ہے, یا اللہ پاک پر ایسے گلے شکوے کرتا ہے, لیکن اعتراض کرتا ہے, اور اللہ پر یہ اعتراض یہ کفر ہے. تو اس طرح تو کسی کو اللہ نے غریب کیا, کسی کو امیر کیا, تو اس کی حکمت ہے, ہمیں اس سے جلنا نہیں چاہیے. کسی کو تندرست کیا, کسی کو بیمار کیا, کہ یہ بیمار ہے تو یہ پڑا ہے, ورنہ یہ تندرست ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا. اللہ اکبر. جیسے ایک اندھے بچے کا واقعہ اپنے کسی غیبت کی تباہ کاریاں میں, یہ شاید وہ بچہ اندھا تھا, پر کسی نے رحم کھایا, میں بھول گیا ہوں, اور اس کو جب یعنی کہ نظر آنا شروع ہوا تو اس نے وہ دوسرے بچے کو اٹھا کے بونا شروع کر دیا. جی. تو پھر یہ کہ دیکھو یہ حکمت یہ اندھا تھا, یہ صحیح تھا. اس لیے اللہ نے جس کو جیسا بنایا اسی پر اس کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے. کسی کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی نہیں جلاتے, بس جھونپڑی والے کو چاہیے فٹ پاتھ والے کو دیکھے, یار مجھے تو سر چھپانے کی جگہ یہ بیچارہ تو فٹ پاتھ پر پڑا ہے. تو جیلسی تو, اور حسد, حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. یہ دنیا آخرت کی تباہی ہے اس میں. یہ باطنی یہ بیماری یہی ہے, اندرونی بیماری ہے, بہت خطرناک ہے. اس کا علاج ہونا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے حسد. اس کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ حسد سے جان چھوڑانے میں فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک امام التصوف امام حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آرزوؤں کو کم کر کے اپنے دل سے حسد کو دور کرو. جتنی آرزویں بڑھتی ہیں, خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے, تو یوں بھی مطلب ہے کہ حسد میں بھی اضافہ ہوگا کہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی ہو, اس کے پاس ہے تو مجھ سے زیادہ ہو. اچھا, یہ ہر شعبے میں ہے, کیا عوام کیا خواص. عموماً یہ ہے, اللہ پاک آزمائش پہ نہ ڈالے. آمین. اللہ آزمائش پہ ڈالے. اب کوئی جیسے میرا ایک ہے کہ میں پیری مریدی کرتا ہوں, اب اگر کوئی دوسرا پیر سامنے آ جائے نا مقابلے پہ, وہ دھڑا دھڑ لوگ اس کے مرید بنے نا, تب شاید میں بھی امتحان میں پڑھوں. اللہ پاک امتحان میں نہ ڈالے. یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہر شعبے میں آپ مقرر ہیں, آپ سے کوئی اچھا مقرر آ کر مدنی چینل پر بیٹھ جائے نا, جو گیدرنگ لینا شروع کرے, تو آپ جناب امتحان میں آ جائیں گے. اسی طرح نعت خواں, اس طرح قاری صاحبان ہے, مطلب سب گن پوائنٹ پر ان معنوں پر. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے عجوب کو ڈھکے اور ہمیں آزمائش پہ نہ ڈالے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, فوراً مطلب ہم لوگ پھسل جانے والے لوگ ہیں. یعنی خالی مالدار ایک دوسرے سے جلتے ہیں, دکاندار جلتے ہیں, ساری ہر فیلڈ میں. بچے, ایک بچے کو گود میں لو, دوسرا بچہ اڑی گھر جائے گا مجھے بھی لو. اگر ایک کو نہیں لیا تو اس کو پتہ بھی نہیں, وہ کھیل رہا ہے. اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں. پھر یہ کہ اس کو چلو, یہ بھی حسد نہیں ہے کہ دونوں کو بٹھایا گیا, یہ شاید غبطہ میں آئے گا, رشک میں. تو ہم یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ بچے ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں کہ اس کو کیوں پیار کیا, اس کو کیوں, پھر اس کو پٹوانے کے لیے حرکت کرے گا, یہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے. اب مرے گا, ہنسے بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو بچے یہ حرکتیں کر کے شاید ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ہم بچے ہو کر چھوٹ جائیں گے, تم لوگ مت کرنا اس طرح. تو بچوں کا جیسا کام ہے ایک دوسرے سے جلنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. حب جاہ ہے نا, شہرت کی طلب, کہ بس میں مشہور ہو جاؤں, اس لیے حسد ہو جائے گا. ویسے آپس میں نہیں لڑیں گے, الیکشن میں کھڑے ہوں گے نا, سامنے والے کینڈیڈیٹ کو جتنا ہو سکے وہ بدنام کرنے پر اتر آئیں گے. اور جو عیوب ہیں جن کو چھپانے کا حکم ہے شریعت میں, وہ تو یہ کھولیں گے, اور جو ان میں عیوب نہیں ہے وہ منسوب کریں گے.
جس کو تہمت کہا جائے، جو خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جسے یہ سامنے آ گیا نا ہم نے کہ اب الیکشن بندہ کیوں لڑ رہا ہے. میں ہر فرد کو نہیں کہا کرتا، میں جنرل بات کرتا ہوں، اور سب سمجھ سکتے ہیں کون کیوں الیکشن لڑ رہا ہے، سمجھے کتنا کس کو قوم کا درد ہے. تو اب وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ دوسرا جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہے تو بس اس کو جتنا بھی مطلب یعنی کہ اس کو ہو سکتا ہے ڈیگریڈ کرے گا، اور یہ سمجھتا ہے میں ڈیگریڈ کروں گا اس کے ووٹ ٹوٹیں گے، اپنی طرف آئیں گے، میں نکل جاؤں گا. ہو سکتا ہے یہ سیٹ کی طرف نکلنے کے بدلے قبرستان کی طرف نکل جائے. بہت تو بالکل آگے پیچھے گھوم رہی ہے نا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بس اچھا اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمدردی ہو، اچھا گمان ہو، اور احساس ہے نا. احساس جو ہے وہ اساس محبت ہے. احساس ہوگا تو یہ محبت کی سمجھو بنیاد ہے. جتنا اچھا احساس ہوگا، ہمدردی ہوگی، اتنا انشاءاللہ ہمیں اس سے ہمدردی سے محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ، قدر پیدا ہوگی. اللہ پاک کس سے راضی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کو زندگی میں کبھی کٹھن یا مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک سوال ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تو کبھی آسانی ملی نہیں ہے، حیرت ہو رہی نا. ان مانو کر آسانی کے جو مطلب یعنی کہ ایمان سلامت دے کر قبر میں جا پہنچنا، یہ ہے آسانی. وہ آسانی ابھی تک مجھے سرائی نہیں. ابھی تک دھڑکا لگا ہوا ہے، خدا جانے کہ جاتے وقت ایمان میرے ساتھ چلے گا یا کیا. یہ یوں آسانی تو کبھی ملی نہیں ہے. اللہ کرے کہ بس وہ آسانی مل جائے، اور آسانی اسی نے پائی جو ایمان سلامت دے کر اپنی قبر میں چلا گیا. جیسے بزرگوں کا قول بھی ملتا ہے کہ مجھے ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو ایمان لے کر قبر میں جانے میں کامیاب ہو گئے. ورنہ کوئی مالدار ہے، کوئی تقوی و پرہیزگار، عیسائی پرہیزگار ہے، مطلب کچھ پتہ نہیں ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے ساتھ کیا ہے. تو جو ایمان لے کر چلا گیا قبر میں ہے نا، تو اس کے بارے میں یہ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کے مطلب یعنی کہ نزدیک اس کا ایمان سلامت تھا، یہ قبر میں لے کر چلا گیا. خیر ہر مسلمان جو بھی ہوگا ہم تو اس کو یہی کہیں گے کہ ایمان والا ہے، لیکن حقیقت تو رب کو ہی پتہ ہے نا. تو اس لیے وہ ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا ایمان سلامت جائے گا یا نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. آسانی اسی صورت میں کہ جب رب کی رضا بھی حاصل ہو اور جنت کا فیصلہ ہو جائے، بے حساب داخلے کی صورت بن جائے تو آسانیاں ہی آسانیاں، وہاں کوئی دشواریاں نہیں ہیں اور دنیا میں کوئی آسانیاں نہیں ہیں یوں دیکھا جائے تو. باقی اب دنیاوی معاملات میں تو جتنی پرسکون زندگی میری ہے شاید بہت کم لوگوں کی ہوگی، یہ بھی کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ کھانا پینا سب مل رہا ہے، سر چھپانے کو جگہ ہے، کوئی مالی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ان مانو کر اللہ کا کرم ہے کہ بہت سکھی رکھا ہے. اس عمر میں بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میں سکھی اپنے آپ کو پاتا ہوں. دکھی تو وہ جو اس وقت پیارے سیلاب زدہ ہے نا، جن کی چھتیں اڑ گئیں، جن کے مطلب دیواریں گر گئیں، جن کے بچے بچھڑ گئے، کسی کا باپ بچھڑ گیا، وہ لوگ تکلیف میں. ہم لوگ بہت آسائش میں، بس ہم کو ان کی ہمدردی کرنی چاہیے، خدمت بھی کرنی چاہیے. زندگی میں تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں سب کے تو اس کو فیس کیسے کریں نا. فیس کرنے والے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں شاید. ہاں جی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. ہے نا حدیث میں. تو یہ کہ کسی کو ستایا جائے تو مشکل تو آئی، اس کو پریشانی تو ہوئی. اس صورت میں یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. اللہ اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لیا کسی سے؟ ہے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ مکرمہ میں، جب مکہ مکرمہ
فتح ہو گیا ہے نا, اب مسلمانوں کا وہاں غلبہ ہے, اور جنہوں نے طرح طرح سے ستایا ہے اور جو جان کے در پہ رہے ہیں وہ مجرم غیر مسلم اب موجود ہیں کہ نہ جانے کیا حکم سنایا جاتا ہے, کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو اعلان کیا ہوتا ہے, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی پرسش نہیں ہے, کوئی پوچھنا. اور اس کا جو اثر ہوا اس حسن اخلاق کا ہے نا, کتنے مسلمان ہو گئے, اور اسلام کو کیسا عروج ملا. اس اسلام تلوار کے زور سے نہیں, حسن اخلاق کی برکت سے پھیلا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے, سبحان اللہ. اب ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو منا لیتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے, یقیناً نہیں ہو سکتے, کوئی ہو ہی نہیں سکتا, امپوسیبل. لیکن میرے آقا کے اسوہ حسنہ جو ہے, آپ کی سنت ان پر ہمیں عمل تو کرنا ہے نا. میرے آقا چونکہ با اخلاق تھے تو ہم کہیں کہ ہم با اخلاق نہیں ہو سکتے, تو کیا بد اخلاق ہوں؟ بد اخلاقی کی کوئی پذیرائی ہے؟ تو با اخلاق تو بننا ہے, اور صبر بھی کرنا ہے. میرے آقا نے صبر کیا اور شکر کیا, تو ان سب کو ہمیں اپنی زندگی کے سانچے میں ڈالنا ہے. مرحبا. سیدی, آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی ایمان کے حوالے سے, فکر مند رہنے کے حوالے سے. یہ تو اس کی ایک جہت ہے. آپ نے فرمایا کہ خطرہ جو ہے وہ ہے اور مطلب ڈرتے رہنا چاہیے, لیکن جو رجا اور امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں وہ کس انداز میں ہونی چاہیے, یا مطلب آپ کیسی پاتے ہیں اللہ کریم سے جو رحمت کی امید ہے, اس کے حوالے سے بھی کوئی ترغیباً ہمیں ارشاد فرمائیں تاکہ خوف اور رجا دونوں کی ہمیں جو ہے وہ معلوم. یہ آپ کے قدموں کی طرف کوئی کتابیں نظر آ رہی ہیں, کہیں سے عکس پڑھ رہا ہے, کیا کوئی کتابیں؟ اچھا یہ نہیں, یہاں ہوں گی ہے نا, آپ یہاں بیٹھو بالکل پاؤں میں کتابیں ان کے. یہ کتابیں اٹھا لیں گے ہم پروڈکشن کس ٹائم میں, کتابیں جو یہاں پیچھے رکھی ہیں نا میرے سنت. کیا اگر یہ جگہ نہیں, اب جگہ بھی تبدیل, یہ شیشے میں تو نہیں نظر آ رہا آپ کو کہیں؟ ہاں بس وہ اب شیشے سے آر پار ہو کر اسے پاؤں میں ہیں. یہ کتابیں یہاں سے لے لیں. اور بھائی جزاک اللہ. رکھنا ہی ہے تو گلدستہ رکھ دیا جائے. جی جی بہتر حضور. اب ٹھیک ہے جی, اب بھی ہے, اب بھی ہے. یہ بھی لے لیں یہاں سے. اچھا تو یہاں سے یہ بھی لے لیں. ہاں یہ بھی لے لیں. نہیں یہ نہیں آ رہی, یہ بلو کلر کی آئین ممکن ہے, یہ یہاں سے وہ ریفلیکٹ ہو گیا جی. ہاں ٹھیک ہے. یہاں والی یوٹیوب پر آج ہم بھی دوبارہ یہ جو یہاں سے لیے وہ لگا دیں یہاں دوبارہ. ہاں جی. اللہ کیا بات. ادب کی انتہا ہے. کتابیں ہیں ان میں اللہ رسول کا نام ہے, تو یہ پاؤں کے ساتھ اس کا کوئی وہ کانٹیکٹ بننا بھی نہ ہے. کیا بات. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے. آمین. کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ جی خوف کی بات ہوئی تھی اور امید. خوف اور رجا. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بہت پیارا قول اس میں ہے, اگر وہ ساری مخلوق یعنی سارے لوگ, وہ ممکن نہیں ہے مثال کہ سارے لوگ اگر جنت میں چلے جائیں, سب کے لیے جنت کا فیصلہ, فقط ایک کے لیے دوزخ کا فیصلہ, تو میں خوف کروں گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں. اسی طرح اگر سارے دوزخ میں اور صرف ایک جنت میں, تو میں امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں. یہ خوف و رجا کی مثال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد جو ہے نا, ایک مثال دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے, کہنے کہ ایک خوف بالکل بھی نہ ہو اور مایوس بھی بالکل نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ کہ مایوس نہیں ہونا ہے اور بے خوف بھی نہیں ہونا ہے, کیونکہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے معنی ہے چھپا فیصلہ. اللہ پاک کا چھپا فیصلہ, جو اس نے فیصلہ کیا ہے ہمارے بارے میں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ڈرتے ہی رہنا چاہیے. مدینہ. اچھی اخلاق کی بھی امیر سنت نے گفتگو فرمائی ہے, تو اچھی اخلاق میں سے کھانا کھلانا, یہ بھی اچھی اخلاق میں سے ہی جو ہے وہ قرار دیا جائے گا حضور. یہاں حدیث پاک میں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی
भूख मिटाने का बंदोबस्त करे और उसे खाना खिलाए यहाँ तक कि वो साहिर हो जाए। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना खिलाना तो मग़फ़िरत वाजिब करने वाले आमाल में से है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल घड़ी में ये अच्छा काम भी जो है वो सर अंजाम दे रही है। तो हमारे पास कुछ मनाजिर हैं। मैं चाहूँगा ये हमारे पास जो मंगरोठा और गोठ मुगल, ये मंगरोठा ये पंजाब का इलाका है और गोठ मुगल ये सिंध का इलाका है। ये दोनों पैकेजेस हमारे पास मौजूद हैं कि माशाल्लाह इश्क़ रसूल को खाना भी जो है वो खिलाया जा रहा है। तो इसके कुछ मनाजिर हैं, आइए हम नाज़रीन को ये भी दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। कॉल्स भी लेते हैं इंशाअल्लाह। जी, हम गोट मुगल लाशारी में पहुंचे हुए हैं। इनका गोट जो है सामने ये गोट इनका मौजूद है। इनमें तकरीबन पानी बह गया, पानी आ गया है और तकरीबन गोट जो है इनका पानी के अंदर आ गया है। तो ये सारे जो बाहर निकल कर अभी रोड पे इन्होंने कैंप्स वगैरह लगाए, यहाँ पे हम आए हुए हैं। 200 इस्लामी भाइयों को खाने का हमने इंतजाम किया है और इन दुखियारी उम्मत के हवाले से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमको पका हुआ खाना पेश करेंगे। अल्लाह पाक हम तौफीक अता फरमाए। मज़ीद इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि आप भी दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएं। अब आया साउंड दावत इस्लामी में आया मानी असांखे कई जो को उन्होंने कुछ चीज़ सके नंढा ॿार असांजा वठी जा मानी गोठ मुगल लाशारी में। ठीक है, ये आपने देखा, ये सिंध का माशाल्लाह इलाका था। क्या सिंध, क्या बलूचिस्तान, क्या पंजाब, क्या खैबर पख्तूनख्वा, माशाल्लाह हमें जो है वो आगे आना है। और क्या आगे गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है वो कदम बढ़ाना है। तो ये आपने सिंध का एक नज़ारा देखा। आइए आपको पंजाब का भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं। जी, वक्त दुआ है तेरी आके तेरी अजब वक्त पड़ा है। FGRF जो शोबा है दावत इस्लामी का, उसकी तरफ से ये हम कौंसर शरीफ से खुश्क राशन की गाड़ी जो है वो लेकर आए हैं। ये शहर मंगरोठा है, तो यहाँ पानी ने जो तबाही मचाई है, लोगों के घर गिराए हैं, ये उन लोगों में खुश्क राशन जो है ये तकसीम होगा। तो अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज ना बनाए। तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले। माशाल्लाह, ये भी एक अंदाज़ है और खाना खिलाना भी, खाना पहुँचाना भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। खाना खिलाने की आपको बरकतें मिलेंगी, पैसे खर्च करने की आपको मिलेंगी। पैसे कहीं से तकसीम हो रहे हैं, वहाँ जाके ले लेने की आपको फजीलत ढूंढे तो कोई बताएं। खर्च करने की फजीलत बहरहाल ज़रूर अपनी जगह पर जो है मौजूद है। यूं ही कहीं खाना तकसीम हो रहा है, आप जाके वहाँ बैठ के खाना खाएं, इसकी कोई फजीलत ढूंढे तो बताएं। बहरहाल खाना खिलाने की फजीलतें ज़रूर मिलेंगी, जैसे मेरे सुन्नत ने भी जो है वो बताया है। तो हमें माशाल्लाह अच्छे काम करने हैं और देने वाला बनना है और अल्लाह हमें देने वाला बनाए और जो दे रहे हैं अल्लाह उनका कबूल भी फरमाए। कॉल्स भी हैं हमारे पास, इनको शामिल करते हैं। अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे। जी, सबकी कॉल शामिल नहीं की जाती, मुमकिन है जो आवाज़ साफ होती है और चलाने जैसी होती है। और मतलब बाद में इतनी सारी कॉल्स आ जाती हैं कि टाइम पूरा हो जाता है। ये मोहतात गुफ्तगू, ताकि फिर वो नाराज़ होते होंगे कि हमको तो आसरा दिया, हमने कॉल की और चलाई तो नहीं इन लोगों ने। अब भाई ठीक है जी, कॉल शामिल कर। आपसे मेरा सवाल है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? जज़ाकल्लाह खैरा, मेरे नहीं और मेरी फैमिली की नहीं, मफ़रत की दुआ। ज़िंदगी तो मतलब ये नहीं कि धूप छाँव तो चलती रहती है, किला से तो कौन दो चार नहीं होता और एक मुश्किल नहीं होती, हाँ मुश्किलात तो होती है। मैंने तो वैसे भी एक इस तरह आँख खोली ना कि मेरे वालिद साहब का तो मुझ पर शुरू से साया ही नहीं है। 1.5-2 साल का था, वालिद साहब फौत हो गए। अब ये तो है ही मुश्किलात। लोग रहम खाते थे कि यतीम बच्चा है, किसी को यूँ बोलना भी चाह रहा है यतीम बच्चा, ये भी मतलब हर उसको एहसास कमतरी में मुब्तला करेगा। तो यूँ मतलब ये कि गुर्बत देखी है, यतीमी देखी है, फिर
अपनी कमजोरी की वजह से मारे खाई हैं, मारा भी है मुझे लोगों ने। कमजोर लड़ तो सकता नहीं था मैं, कमजोर को सब दबाते हैं सर। एक बार मैं मतलब कुछ चीजें बेचता था, बचपन का वाकया मेरा, अब पता नहीं बालगी भी था या नहीं था। एक छोटी सी वो बाबा गाड़ी इसको बोलते थे हम, छोटी सी गाड़ी में फेरी करता था। कुछ वो लड़कों ने, 3-4 लड़कों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। अब एक वो बिरादरी मखसूस है, मैं नाम नहीं लेता, तो वो लड़कों ने उस बिरादरी के घेर लिया मुझे। लड़ने वाली बिरादरी, रोब था हम लोगों पर कि ये मारा मारी वाली बिरादरी है। अब एक मेरी चीज उधर से उठाए, एक चीज उधर से छुपाए, परेशान हुआ। अब मैं और क्या करता, मैंने कहा भाई रख दो ना, क्यों करते हो? ओ मुझे इन्होंने खूनम खून करके जो लेना था वो ले भी गए होंगे। खैर एक तो वाकया ये भी है, ये भी है, और भी है। मारते थे मुझे, और भी मारे खाई है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मार खा खा के मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब जब बड़ा हो गया और मतलब दीन का काम अल्लाह ने नसीब किया, तो जान के दर पे हो गया कि अब जान से मारो इसको, जब तक सांस बाकी है आँच नहीं आएगी। जब वक्त पूरा हो जाएगा तो मरना तो है, कन्फर्म हो तो सभी को मरना है। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है कि मदीने में शहादत मिल जाए आका के जलवों में। मुश्किलात तो ज़र आती हैं। एक लड़के ने मारा मेरे को एक बार, वो हमने वो किसी काम के लिए कुछ चंदा किया था। चंदे में जिस मद में चंदा लिया था हमने, मैं लड़कपन था मेरा कि हम ये करेंगे इसे। अब उसने उससे हटकर किसी नाजायज काम में कहा कि ये करेंगे। यार ये कैसे करेंगे, ना का काम है। मैं बोला मैं तो नहीं दूंगा पैसे, उसके साथ मेरे पास मैं तो नहीं दूंगा इसके लिए। तो मारा ना तो मेरे दांत तोड़ दिए, बगैर दांत टूट गए मेरे। अब मैं लड़ तो सकता ही नहीं था, अंदर टूटा था वो, मतलब जानदार था मेरा दोस्त, लेकिन उसने मुझे मारा। अब मेरी माँ मुझे ले गई उसकी माँ के पास, शायद मैं रोता हुआ, मतलब या जो भी कैफियत हो, माँ ने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। अब फिर भी चूँकि हम गली में रहते थे, साथ खेलते थे हम लोग, तो ये बड़े फ़ख्र से कहता था अपने बड़े भाइयों को, या मैंने इसके दांत तोड़ दिए थे, एक ही गोसे में तोड़ दिए। पहलवानों का घराना था, जानदार बॉडी बिल्डर इस तरह के, लेकिन शायद अब बारी बारी सभी निपट गए। वो भी चला गया दुनिया से, सब निपट गए। कमजोर अभी तक तो जिंदा है। यह कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, लेकिन ज़ाहिर है कमजोर भी कब तक रहेगा, वक्त तो इसका भी आना है। तो अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, तो उनकी यादें रह गई। यूँ मतलब मैंने तकलीफ़ें उठाई हैं, परेशानियाँ उठाई हैं, मारे खाई हैं, मजलूमियत का शिकार मैं रहा हूँ, ठीक ठाक रहा हूँ कह सकते हैं इन मानों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मजलूम जालिम नहीं बना कि मैंने किसी के दांत तोड़े हों, मैंने किसी को खूना खून किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैंने कभी नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब ये बात है ना, ये बात हुई ना कि मजलूम है ना, क़यामत के दिन उसकी जीत है, जालिम की हार है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शोहरत बतौर मजलूम है ना, हम इनको कहते हैं मजलूम है करबला। जीत इन्हीं की है ना, हुसैनियत गालिब रही। अगरचे बज़ाहिर जो भी हुआ, यजीद कहाँ है, तो बहरहाल ये कि वो मजलूम ही की जीत है। दुनिया में भी मजलूम कामयाब है। एक शख्स होता था हमारे यहाँ मोहल्ले में, वो जिसकी लड़की चाहता उस पर वो हाथ रख देता, उठा के ले जाता, इसके बारे में कहा जाता था। और आज़ादाना घूमता था, मैं जानता था उसको, और बड़ा उसका रौब था, बड़ा रौब। आखिरकार वो भी प्लानिंग करके बाज नौजवानों ने मार दिया। पहले छुरी चाकू चलते थे,
उसको मार दिया। अच्छा, जब उसको मार दिया तो यूं तो मारने वाले पर लोग रोते हैं ना, उसके मारने पर लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी कि ये गया, नाक में दम कर रखा था। अब कितनी जिल्लत की मौत है ये कि लोग खुशियाँ मनाए किसी के मरने पर, वरना ये कि बोलते हैं दुश्मन भी मरे तो आदमी उसकी ताज़ियत करता, नहीं उसके लिए मिठाइयाँ बटी। अब वो बंदा कैसा होगा? अल्लाह पाक से आफियत की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा। आमीन आमीन। जी कौन? मेरा नाम मोहम्मद उमर, मैं कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बाज़ लोगों ने जाली अकाउंट्स बनाए हैं, तो लोग उनमें पैसे जमा करवाते हैं और वो रकम मुतासिन तक नहीं पहुँच पाती। तो इस हवाले से हुक्म शरीयत इरशाद फरमाए कि उनका ऐसा करना कैसा है। दूसरा, जिन्होंने रकम जमा करवाई है उनको मदद करने का सवाब मिलेगा या नहीं? मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहु मा बिग़ैरि हिसाब। वाकई ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है कि ये इस तरह मतलब झूठ बोलकर रकम लेना और इसको हड़प कर जाना। अभी तो उतर जाती है, बाद में ये ऐसी अटकेगी क्या? अल्लाह पाक इस मरने से पहले तौबा और तलाफ़ी सआदत बख्शे कि तौबा भी करें और जिनसे लिए उनको लौटाना भी होगा। और जिन्होंने दिया, अब ज़ाहिर है उनकी नीयत का तो उनको सवाब मिलेगा, उनको तो पता ही नहीं है ना कि ये खा जाएंगे ये लोग। तौबा, देने वाले का तो कसूर ही नहीं है। अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनको सवाब से नवाजेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेने वाला जो ना ये बड़ा सख्त मुजरिम है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ दावत इस्लामी की एक बात जिक्र करना चाहूँगा, मेरोज़ भाई, अदनान भाई और नाज़रीन को भी जो है बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वलिल्लाहिल हम्द ये अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये निज़ाम है कि वो पानी जो सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए आया है और वो जूस जो सैलाब ज़दगान को, सैलाब से मुतासरा जो अफराद हैं उनको देने के लिए आया है, तो वो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं या उसको सामान को उठा रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं या इस तरह से जो है वो पैक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये उसमें से चलो प्यास लगी है जूस की बोतल खोली एक पी गए, ठीक है, या चलो यार अब राशन तो आया हुआ है, इतना राशन है, गरीबों में ये जा रहा है, तो ये सैलाब ज़दगान के लिए आया हुआ है तो हम भी गरीब ही हैं, कोई थैली भर के हम भी घर पे ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर ये निज़ाम ये नहीं है, अल्लाह की रहमत से। अमीर अहले सुन्नत की, हमारी दावत इस्लामी की एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी वाज़े, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक डायरेक्शन है कि जो चंदा जिस मद में लिया गया है उसे उसी मद में खर्च किया जाएगा। मैंने कल भी एक बात कही थी कि निगरान शुरा फरमाते हैं कि लोग दावत इस्लामी को आंखें बंद करके जो है वो देते हैं, तो दावत इस्लामी वालों का ये काम है कि आंखें खोल कर खर्च करें। ठीक है, कॉल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जी, मेरा सवाल है कि आपको देखा गया है आपकी तबीयत में बेजारी नहीं है, एक अच्छा मिजाज रखते हैं, इसकी वजह क्या है और इस अंदाज का फायदा क्या है? जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को बेजारी नहीं है तबीयत में? हाँ जी, यानी आप मतलब बोरियत नहीं होती? आपको ऑब्जर्व किया होगा ना जी किसी ने कि आपकी तबीयत में कोई इस तरह की बेजारी नहीं। बाद लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, यानी मैं जानशीन मेरे सुन्नत के साथ था, तो एक गुफ्तगू जो है वो किसी मौजू पर शुरू हुई, तो मैं अंदर से यानी मेरे दिल में था कि ये क्यों इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या इसको क्यों सुन रहे हैं, तो मतलब नहीं सुनना चाहिए। ऐसे बात से बात है बस ऊपर नीचे, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू सुनी भी, रिस्पॉन्ड भी किया, जो बात बताने की थी उसको बताया भी। आपको भी देखा गया सवाल बात का हो रहा होता है और बैठे हुए लोग इसका अंदाजा लगा रहे होते हैं यार ये जो सवाल हो रहा है भाई ये क्यों हो रहा है। अदनान भाई और मैं हम भी बात का कहते हैं यार ये सवाल हो रहा है, ये सवाल तो हो ही रहा है जैसे, और फिर खुसूसी मद्दी मुज़ाकरे में भी बात इस तरह होता है, लेकिन आप बात सुनते भी हैं, आप मुस्कुरा कर भी देखते हैं, कोई आपके बिन बेदारी नहीं रही यार क्या सर खा रहे हो मेरा भाई, जान छोड़ो, मुझे को और काम भी, किसी को काम की बात कर लेने दो आप, मतलब ये आपकी तबीयत में ये अंदाज जो है वो नहीं है। ये एक बात तो है। ये देखो ना, मौके की बात। अभी मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि बहुत से लोग देख रहे हैं, इधर जमा है, अब तो अंडरस्टूड है कि मैंने संभल कर ही बैठना है,
मुस्कुराए जाना है ताकि ये मुझसे सेट रहे सब। वो है ना, किसी के बारे में जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए आके उससे मामलात में वस्ता ना पड़े, यहाँ तक कि उसके साथ सफ़र का मौका ना मिले। बंदे की पहचान सफ़र में होती है या मुआमलात में। खाली अब मदनी चैनल पर बैठा हुआ है, अब वो तो मतलब मुस्कुराएगा, उसको तो पता है कि सवालात तो बाजू का ऐसे आएंगे जो चुभेंगे, लेकिन जो मन का इजहार करेंगे ना तो अपना इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। ये बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए वो तय कर लेना कि आप कभी बेजार नहीं होते। ज़रा आदमी बेजार तो होता है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है। अब आपने गुस्से में देखा ही नहीं तो मेरे बारे में क्या फैसला करेंगे? मुझे गुस्सा आता है। अब गुस्सा ना आए तो उसके लिए भी कोई है ना, कौल है किसी का, जिसको गुस्सा ही ना आए वो है ना, वो तीसरी जिन्स। यूं गुस्सा भी आता है, तो गुस्सा आना बुरी बात भी नहीं। अवाम तो अवाम है ना, अवाम का फतवा ही है कि गुस्सा हराम है, इन बेचारों को पता ही नहीं। तो गुस्सा हराम कैसे हो गया? गुस्सा तो सवाब दिलाता है। जी हाँ, सवाब भी दिलाता है कि गुस्से का जो गुस्सा आएगा तो उसको जब्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे तो सवाब मिलेगा। अल्लाह की रज़ा के लिए अगर बर्दाश्त करेंगे तो, और अगर नाफिज करेंगे और गुस्सा किसी का गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ठंडा होता है तो उसके लिए तो जहन्नम का एक मखसूस दरवाज़ा जिससे गुजर कर वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो यूँ बहरहाल मुझे गुस्सा भी आता है। मैं इंसान बशर हूँ, मैं आसमानी मखलूक तो हूँ नहीं, फरिश्ता तो हूँ नहीं कि फरिश्ते जो होते हैं वो मासूम होते हैं। हम तो मतलब ज़रा हम इंसान हैं, और नबी मासूम होता है। तो अब तो कोई नबी आएगा नहीं, सबसे आखिरी नबी आ चुके जिनकी हम आखिरी उम्मत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर नाज भी है। तो ये कि बेजार तो होता हूँ मैं, गुस्सा भी आता है। अलबत्ता मुझे गुस्सा कम आता है ये कह सकता हूँ, या बेजारी किसी से कम होती होगी ये कह सकता हूँ। सवालात भी कभी ऐसे होते हैं कि मज़ा नहीं आता, लेकिन ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है, सब देख रहे हैं। कोई लंबी करे, अपने को जल्दी हो या पेशाब की हाजत हो, अब बताओ यार, पत्थर भी बेजार हो जाएगा। अब मैं पेशाब दबा के बाद, बूढ़ा आदमी, बूढ़े को पेशाब भी जल्दी लगता है। बुढ़ापे के जो बहुत सारे तोहफे हैं ना, उनमें एक तोहफा ये भी होता है आमतौर पर। तो अब आप लोग हैं कि लंबी किए जा रहे होते हैं, ये सवाल तो हो, जवाब तो ये सवाल, तो यार कब छोड़ेंगे? तो फिर यूँ करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा, मैं इधर जो बैठा उसको यूँ दिखाता हूँ क्या यार, अब भले मैं मुस्कुरा कर दिखाता हूँ, अंदर से कोई बेजारी थी ना जिसने यूँ उंगली बनाई फिरी और दिखाने पर मजबूर किया। तो ये तो कोई दावा कर ही नहीं सकता कि मैं कभी बेजार नहीं हुआ। बेजार तो होता है आदमी, बोर भी होता है, कोफ्त भी महसूस करता है, गुस्सा भी आता है, कभी कोई निकल भी जाता है, कोई सा तेज अल्फाज निकल भी जाते हैं इंसान के। अब ये क्या, अभी निकल गए कुछ तो माफ़ी मांग ले। अब ये है कि हुस्सास तबीयत बहुत है। अब जैसे अभी शुरू में आपने नोट नहीं किया होगा, एक तकिया मेरे पास लाया गया। हाँ जी। अब मैंने क्यों हटाया? ग्रीन कलर था वो। ग्रीन कहाँ था? गोल्डन था। गोल्डन था। तो सुनहरी जालियों की निस्बत गोल्डन कलर पर दिल नहीं करता पाँव रखूं। तो मैंने उनको तो हटवा दिया। फिर मुझे घबराहट शुरू हुई, दिल यूं कि यार इसको तो समझ नहीं आई कि क्यों हटवा दिया। उसकी तो एक सुबकी हुई ना यार, मतलब यार उसको दिल तो टूटा होगा। हाजी ताहिर मेरा मिजाज समझते हैं, तो इनको है ना, तो ये समझ गए थे। यार इनको माफ़ी मांग लो मेरी तरफ से। अब खुदा जाने फिर क्या हुआ, माफ़ी मांग ली। उस वक्त तक तो ये भुनते रहेंगे अंदर, यार ये काम जल्दी करना होता है। ये मुझे नजर आए थे वो। कुछ मैं कफारा भी दे देता हूँ। अल्लाह अकबर। नहीं, मुसलमान का दिल जो है ना वो, इसको पता नहीं है ना कि क्यों हटाया तकिया, जबकि पाँव के नीचे रखता हूँ मैं। ईद हो गई भाईजान, क्या बात है।
शाहजेब वो आपने वो तकिया रखा था, मैंने हटा दिया, तो मुझे फिर हुआ कि आपको यूं कि पता नहीं क्यों मुझे हटा दिया। ये तो कबूल फरमाए, माफ भी फरमा दें। और आपको तो यूं हुआ कि पता नहीं क्यों हटा दिया, यूं कर दिया मेरे को, तो जरा एहसास हुआ, इनको बोला था लेकिन ये आपको पा नहीं सके थे। अल्लाह अकबर, माफ कर दीजिएगा। वो गोल्डन था ना, सुनहरी जालियां मुझे याद आ रही थी, तो मैंने कहा उस कलर पर मैं पाऊं कैसे रखूं, यूं मैंने आपको मना किया था। भाई की तो रोज भाई, अब आप भी तो दो, और मदनी फीस, मदनी काफिला, वाह जी वाह। हाँ, इनको लिखवा दो तारीख। हाँ बेटा सईदी, आपको लगता है वाकईतन अगर गौर कर आप पे हमारी जान फिदा, मतलब आपको लगता है आपसे नाराज होगा कोई? नाराज देखो हर सूरत में नाराजगी, किसी का दिल नहीं टूटता है कि मैं एकदम, कोई भी आएगा आप बड़े मान से आएंगे, एहतराम से तक किया कि चलो आपसे मैं आराम पहुंचाऊं, या इनको किसी ने भेजा हो, जो भी हुआ हो, लेकिन ये मुझे आराम पहुंचाने आए थे, मुझे तकलीफ देने नहीं आए थे। अब मैं यूं कर दूं तो अब ये कि ऐसे नहीं किया, ऐसा एहसास होना चाहिए कि यार इस वो वाकई इनके दिल पर इन्हें महसूस तो हुआ होगा कि ये क्यों मुझे यूं कर दिया सबके सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह हमें भी हुस्सासियत नसीब फरमाए। क्या बात है जी, अमीर सुन्नत का सदका अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए और हमें भी लोगों के जो है वो उनका ख्याल रखने के लिए तौफीक अता फरमाए। उस दिन आपको मैंने जूते नहीं पहनाने दिए थे, ये मुझे अभी तक एहसास है। अल्लाह, मैं आपको यूं हुआ कि मैं यार झुका और मुझे मना कर दिया, लेकिन आप एक आलिम हैं, मदनी है हमारे, समझे मुबल्लिग है, तो मैंने कहा यार इनसे जूते ना पहने जाए, इनके हाथ से जूते अपने कंधे, ये मेरा कॉन्सेप्ट था, तसव्वुर के इनसे नहीं पहनने। चलो आज ये भी क्लियरिफिकेशन हो गया, मुझे क्यों नहीं पहनाने दिया, फुला ने पहनाया, उसको कुछ नहीं बोला। तलाफी तो हुई है ना, ये तलाफी हुई है तो मेरी आप भी ले लो। ये नहीं तलाफी क्यों करवा रहे रोज भाई, तलाफी तो उसकी हो कि जिसकी कोई बात हो, तलाफी तो सिलसिले के बाद, बकरीद का दिन मेरा बकरा ईद थी, वो प्रोग्राम के बाद। अल्लाह अकबर, तलाफी प्रोग्राम के बाद, ईद के बाद। चलो आप क्या आप तलाफी ले रहे हैं या मतलब करम नवाजी ले रहे हैं? ये तो मेरे लिए तो क्या बात है, अल्लाह बरकत दे और अमीर का ये हमें भी नसीब फरमाए और बातों का जो है वो ख्याल रखें, और यूं ही यही अमीर सुन्नत के प्यारे अंदाज हैं, जो बंदा अपनाएगा वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से फैज़ पाएगा। इंशाअल्लाह आपका हिस्सा जो बोल रहे हैं, जो मैंने किया मेरा हिस्सा था। क्या बात है, क्या बात है मेरोज भाई, आपकी भी माशाल्लाह लॉटरी निकल आई है मेरोज भाई, क्या बात है। मरहबा, नाज़रीन की कॉल्स भी लेते हैं जी, इनको भी शामिल करते हैं, और ये बात ये ख्याल रखने की बात, दिल रखें, अपने अजीज़ों का भी दिल रखें, जो साथ हैं उनका भी दिल रखें, अपनी औलाद का भी ख्याल करें, अपने बच्चों की माँ का भी ख्याल करें, अपने बच्चों के बाप का भी ख्याल करें, अपने माँ बाप का भी ख्याल करें, अपने दुकान पर काम करने वाले वर्कर्स जो हैं उनका भी जो है वो ख्याल करें। मैं कुर्बान जाऊँ अमीर सुन्नत, अगर मैं यूँ कहूँ कि जितने दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता जो अफराद हैं अदनान भाई, और जो अमीर सुन्नत से मोहब्बत रखते हैं, तो आपकी बात को मतलब वो बस सर मतलब चश्मे माँ रोशन दिले माँ शादी कहेगा, हमारी तरबियत का हिस्सा, लेकिन माशाल्लाह आप देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बानी मबानी होने के बावजूद माशाल्लाह एक छोटे से जो है वो फर्द की भी जो है वो कहीं दिल में कोई बात ना आए, इसका ख्याल रखना माशाल्लाह। अल्लाह हमें भी इससे सीखने की तौफीक अता फरमाए, इसको अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए। कॉल लेते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी, मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि अगर हम सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए जाए और वहाँ कोई शख्स सब्र करने के बजाय अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत शुरू कर दे, तो ऐसे शख्स की इस्लाह किस तरह की जाए? अल्लाह पाक करम फरमाए तो मौका बहल के हिसाब से समझा भी हो सकता है जिसके पास इतना इल्म भी हो कि ये गिला शिकवा भी कर रहा है या नहीं, या कुछ और कह रहा और हम इसको गिला शिकवा समझ रहे हैं, इसमें कुछ बारीकियां होती हैं। अलबत्ता मुतलकन कह दिया जाएगा आप सब्र करें, हिम्मत रखें, और अगर आपके पास इतना इल्म है कि नऊज़ु बिल्लाह ये वाकई कोई, क्योंकि अल्लाह पाक पर एतराज़ करना तो इससे तो वो अगला मुसलमान रहता नहीं है, लेकिन वो एतराज़ वाकई है या नहीं ये फैसला हम नहीं कर सकते, बाद होगा हमसे फैसला हो नहीं पता, ये मुफ्ती साहिबान करते हैं, तो मौके की मुनासबत से ही उसको समझाया जा सकता है।
چلیں کال لیتے ہیں جی. آپ کے انداز زندگی میں سادگی ملتی ہے، سادگی اپنانے کا ذہن آپ کا کیسے بنا؟ جواب ارشاد فرما لیجیے، جزاک اللہ خیرہ. کیا سوال ہے ماشاء اللہ. آپ جیسا پیر ہو جس کے ماننے والے جاننے والے ہوں تو مطلب وی آئی پی عالی شان بنگلہ جناب، کوئی 2000 گز کے اوپر، کوئی 5000 گز کے اوپر بنا ہوا فارم ہاؤس ہو، عالی شان محل ہو، گاڑیوں کی ایسے ایک لائن مطلب لگی ہوئی ہو، جوتے ہوں، تو مطلب یہ بھی ایک نظام انداز تو زندگی کا یہ بھی ہے. اب تو سادگی آج ہی ہے. گزر جاتے ہیں دن یار سکھ دکھ میں. ٹیپ ٹاپ والے بھی قبروں میں چلے گئے، سادگی والے بھی قبروں میں چلے گئے، اور جو باقی ہیں وہ بھی کب تک زمین پر رہیں گے، وہ بھی اندر جانے والے ہیں. سادگی کا بھی قدرتی طور پر یہ بہت پرانا میرا، ایک تو مالی اعتبار سے کمزوری، تو میں نے تو ہمیشہ یعنی کہ کیا میں عرض کروں یار، اتنے سادے کپڑے پہنے میں نے، یعنی کہ کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی نیا سویٹر خریدا ہو، نیا جس کو مطلب جو نیو ہوتا ہے، برانڈ نیو، غیر مستعمل، مہنگا ہوتا ہے. میں یہ اپنے جو اولڈ کلوتھس ہوتے ہیں نا، ان جو بکتے ہیں جہاں، تو وہاں چلا جاتا تھا، تو وہاں سے سویٹر لینا، تو شرٹ یہ 2 روپے 3 میں مل جاتی تھی شرٹیں اور اولڈ کلوتھ میں، اور باہر ملکوں سے جو آتا ہے سامان. اور پہلے میں جیکٹ پہنتا تھا، وہ کوٹی کیا بولتے، کوٹی بولتے کیا بولتے، باسکٹ، یہ پہنتا تھا ایک عرصے تک پہنا میں نے. تو پرانے کوٹ کا وہ کٹنگ کر کے بناتے تھے. کبھی زندگی میں نئی واسکٹ سلوانا ہوتا اپنے تصور میں بھی نہیں تھا. بہت ان دنوں بھی مہنگی ہوتی تھی، وہ نئی 2 4 5 روپے 10 روپے کی مل جاتی ہوگی، وہ پہنتا تھا میں. یوں مطلب یہ کہ اب وہ کیسی ہوگی، پرانے کوٹ سے بنی ہوئی، سمجھے، وہ کیا اس کی سلائی ہوتی ہوگی. خیر اس طرح مطلب یہ کہ بھی ہوا. اور الحمدللہ مطلب یہ کہ میرے بس مزاج میں جو تھا وہ ٹپ ٹاپ نہیں تھا اتنا، وہ سادہ ہی شروع سے ہی مطلب انداز کچھ اسی طرح کا تھا، اور غربت بھی تھی. تو اب تک آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے، مزید نکھار آتا ہے اس میں. یوں کہ اب تک تو وہی ذہن ہے کہ اس سادگی میں تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کی ڈیزائن، یہاں کونا نوک بنی ہوتی تھی، تو میں نوک بھی نہیں رکھتا تھا کہ نوک کی سادگی کے منافی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ نوک یہ تھوڑی خوبصورتی لاتی ہے نوک، تو میں بس یہ رکھتا تھا. اس زمانے سے میرا یہی چلا رہا ہے. اب خدا جانے آج کل کیا فیشن ہے، نوک ہے یا نہیں آپ لوگوں کے، نہیں ہے نا. اچھا یہی پہلے نوک رکھتے تھے، ہم نے تو آپ کی اتباع میں بنوایا جیسا ہے جی. تو وہ یہ تو میرا بس اسی طرح کا کچھ ذہن تھا. کیا کوشش یہ ہوتی تھی کہ سادہ، اب تک وہی چلا رہا ہے. لیکن یہ کہ میری ذات تک ہے یہ، باقی اطراف میں جو بھی آپ کو سب پتہ ہے یار. اب آپ بولو کہ یار یہ بوڑھا ہے، تو بھائی میں نے جوانی سے سادگی اپنائی ہوئی ہے. بوڑھاپا تو بہت بعد میں آیا ہے. نہ یہ دعوت اسلامی کا تصور تھا کہ کوئی اتنا بڑا مطلب ہے کہ وہ شہرت اور یہ مدنی چینل اور کچھ بھی نہیں پتا تھا. لیکن ذہن وہی تھا سادہ. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا مکان جو جہاں میں نے آنکھ کھولی 6 مہینے کی عمر سے، اس کی تصویر آپ نے دیکھی ہو، اس میں کتنا سادہ ہے. 2 کمرے کا مکان تھا. ایک میں میرا بڑے بھائی شادی کے بعد وہ رہتے تھے، ایک کمرے میں ہم سارا خاندان رہتا تھا ہمارا. پھر بھائی دوسرے گھر چلے گئے، پھر میری شادی ہوئی، وہ کمرے پر میری ترکیب بنی رہنے کی، اور 2 ہی کمرے تھے. اور دوست احباب آتے تھے تو آزمائش کہاں بٹھائیں ان کو. آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھے ہم اور مکان لیا وغیرہ وغیرہ. اب تو فیضان مدینہ کے بالکل ساتھ ہی ہمارا گھر ہے. جانشین میرے سنت میں بھی مہروز بھائی سادگی جو ہے وہ یہ دیکھی. اور میں مہروز بھائی جانشین میرے سنت
کو جو ہے نا وہ گلاسز آپ کو جو ہے وہ بنانے تھے. تو میں نے کچھ فریم جانشین میں سنت کو دکھایا. میں نے کہا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں. اچھا میں نے ایک فریم دکھایا, کہہ رہے ہیں یہ اینٹی سادگی ہے. پھر میں نے دوسرا دکھایا تو اس کو اوکے کیا. پھر تیسرا دکھایا یوں کر کے. یعنی میں نے کچھ ان کو فریم دکھایا, اس میں سے انہوں نے کہا یہ اینٹی سادگی ہے, یعنی یہ سادگی والے فریم جو ہے وہ نہیں ہے, ہاں سادگی کے خلاف ہے, اس لیے جو ہے نا یہ نہیں بنوانا. تو ماشاءاللہ کیا بات ہے, امیر سنت کی بھی اور جانشین امیر سنت کی بھی اللہ ہمیں بھی سادگی جو ہے وہ نصیب فرمائے. امیر سنت نے کیا خوب کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں, کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, اور تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, اور سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. پروگرام جو ہے وقت اختتام کو پہنچا. امیر سنت سے انشاءاللہ دعا کروائیں گے, اور انشاءاللہ جو آج کالز کچھ باقی ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ, اور جو ہمارے پاس ڈیٹا باقی ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل کے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شامل کریں گے. کیا فرمایا ممکنہ طور پر, یہ ممکنہ طور پر انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. یہ ممکنہ میں نہیں سمجھتے ہوں گے, انشاءاللہ ممکن ہوا, پوسیبل ہوا تو چلے گی, ورنہ یہ کہ آپ اچھی نیت کر لیں تاکہ نہ بھی چلے تو آپ کو ثواب ملے. مدینہ مدینہ مرحبا. نہیں چلتی سب کی یار, ایسی بات ہے. انہیں کالز آتی ہوں گی, یہ ویڈیوز آتی ہوں گی, تو چلیں کیسے؟ ساری رات بیٹھے رہیں تو یہ ساری رات دیتے رہیں گے. ایسی بات ہے. دنیا بھر میں ٹائمنگ تو چینج ہوتے جا رہے ہیں نا. ابھی کہیں 8 بجے, 7:45, 8:30 بجے ہوں گے ابھی مدینہ شریف. اللہ تو وہ ابھی تو کام دھندے سے فارغ ہو کر پھر وہ آئیں گے. پھر وہ افریقہ, اس کے کچھ 3, 4, 5 گھنٹے کا افریقہ میں یہی ہے جی مدینے والا ٹائم. پھر یو کے سے پہلے آ جائے گا تھوڑا, 1 گھنٹہ شاید. پھر امریکہ تو بہت لیٹ ہے. وہ تو ہر جگہ دعوت اسلامی کہاں نہیں. کہیں مطلب اس وقت 10:30 ہے تو میرا لگ کہیں 11:30, 12:30 یہ بھی ہوا ہوگا ٹائم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. مولا کریم ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پاک ہمارے یہاں جو سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے, تیرے لاکھوں لاکھ بندے اس وقت سیلاب کی آفت میں گھرے ہیں. اے اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرما, سب مسلمانوں کی بے حساب بخشش کر دے. اے اللہ پاک جو زخمی ہیں روبہ صحت ہو جائیں, جو بچھڑے ہیں مل جائیں. اے اللہ پاک جن کی چھتیں نہیں ہیں چھتیں مل جائیں, جن کو غذا نہیں ہے غذا مل جائے. اے اللہ پاک کاروبار بھی بیچاروں کے ختم ہو گئے, مویشی بہ گئے, جو تکلیفیں میں گنواؤں وہ کم ہی کم ہوں گی. اے اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے, سب کی تکلیفیں دور فرما. الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما, اور سب کو نقصان کا نعم البدل عطا فرما, صبر عطا فرما, گلے شکوے سے بچا. یا اللہ پاک اپنی رضا پر راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرما, سب کی مشکلات کو حل کر دے. کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے شہنشاہ
الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحم فرما میرے مولا رحم فرما میرے مولا رحم فرما میرے مولا